کہتا یہ کام کرے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا, حقوق کا تعین فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی, اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا, اس کا شوہر اس سے راضی تھا, اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا, تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا. اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے, شکایتیں نہ کرتی پھرے, شکایتیں نہ کرے. ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. وہ شکوے کرتی ہیں, شکایات کرتی ہیں, اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی, فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی, فلاں کا خامد یوں کرتا ہے, شکوہ کرتی ہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی, کثرت سے. تو ایک صحابی رو پڑے, ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی, حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں, غیبتیں کرتی ہیں, دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی, اور تیسرا فرمایا اپنے خامند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی, بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں, بات بات پہ نہ شکری کرتی, اس سبب سے جہنم میں جائیں. عورت کے حقوق کا تعین فرمایا. اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی, اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے, فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے, لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے, تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے, جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ, میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے, بال بچوں کے لیے, بیوی کے لیے اچھا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خامند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے, بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی. ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں, اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے, وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں, کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے. اس طرح کرنا چاہیے, اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے, بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے. بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا, کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے, اپنا پوتا ہے, ہمارا اپنا ہے, اگر ہم اس کا ایپ باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے. لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں, لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں. اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں, بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے, بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے. تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ وقت گزارو, اللہ تمہیں اس کا, یہ ذہن بنانا چاہیے خاوند کو کہ یہ, اور خاوند کی ذمہ داری ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں خاوند کی ذمہ داری ہے عورت کو کپڑا فراہم کرنا, روٹی فراہم کرنا, رہنے کے لیے گھر دینا, نان نفقے کا خیال کرنا. اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے. ہفتے میں, جی کوئی نہیں بول دے تسی, ہفتے نہیں, یہ نہیں صحیح لفظ, ہر ہفتے اے سوکھ ہے. کدوں ملان کرنا ہے؟ پاویں نہ بولو, گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے. ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملتا ہے سویرے شام, تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا, تے کہندا روز نہیں جائیدا, تو تم ہی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی. لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے, بولے بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ تو سارے انہوں پتہ ہے.
یعنی تسی گھٹ کردے ہو نا تاں بیٹی دا نام لیا جے. صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا کہتے نہیں روز نہیں جائیدا، سال بعد جائیں. بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے. داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہندے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کردے. پتہ نہیں ہن تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں. اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ ماربر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. اور یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی. ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی، کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، بغض کی اینک نہ لگانا. بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا. حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتی تھی، سارے کام. کسی ایک جگہ بھی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی ہے، بلکہ حضرت اسماء کے بارے میں سیاہ ستہ میں روایت ہے، جناب ابو بکر صدیق کی صاحبزادی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سے ان کے گھر میں بیاہی گئی تھی. حضرت جناب اسماء کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی، امیر باپ تھے جناب صدیق اکبر، میں تاجر باپ کے گھر سے گئی تھی، لیکن زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو فرماتی ہے مجھے ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا، مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے. فرماتی ہے میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں خوراک بھی تیار کرتی تھی، اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی. لیکن قربان جائیں جناب اسماء فرماتی ہیں ایک دن بھی میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی. اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں، عجیب لفظ ہے. آپ فرماتی ہیں میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی، رستے میں رسول پاک تشریف لا رہے تھے، حضور اونٹ پہ تھے. بڑی خوبصورت حدیث. حضرت اسماء فرماتی ہیں میں خامند کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، میں چارہ لے کے آ رہی تھی، اونٹ پہ حضور تشریف لائے، نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اسماء میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں. تو جناب اسماء رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میرا خامند بڑا خوددار ہے، بڑا غیرت والا ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے، بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا. عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خامند ہے. اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی، تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئیں، ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی، فرمایا بیٹے تیرا خامند اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے. اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامند کو سجدہ کرے. دیکھنا، اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں، فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامند اس سے راضی تھا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. یاد رکھ لینا، ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بد مذہب عورت آ گئی تو اس نے تباہی پھیلا دی، گھر کے اندر تباہی پھیلا دی. بچے فاتحہ نہیں پڑھ سکے ماں باپ کے جانے کے بعد، خراب ہو گئے حالات.
اپنی زندگی کے اندر رشتہ ڈھونڈتے وقت دین کا خیال کرو، بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی۔ پرہیزگاری دیکھو، بچہ پرہیزگار ہوگا تو بچی اگر کمزور بھی ہوگی تو اللہ سے ڈر کے اسے پاس رکھے گا۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد، تو سب سے پہلے گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی۔ اس کی بنیاد دولت ہے، اس کی بنیاد حسن ہے، اس کی بنیاد دنیا داری ہے، اس کی بنیاد، میں کہتا ہوں اب شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ آ جائے گا، یہ بھی، اس بھٹی میں نہ جھونکو، یہ زندگی کا فیصلہ ہے۔ لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو ہم جدید ہو گئی، لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ در رسالت مآب پہ، آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ۔ میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی ہوں جی؟ یہ آپ نے دعا کرنی، اللہ کرے میری بیٹی میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں، اونچا آمین کہیے، سب میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے بھر جائے 4 خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو، تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا، اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو پردے کی پابند ہو، خامد راضی ہو، محرمات سے بچتی ہو، فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ رب حساب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے، مائیں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائیں۔ اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب ہی جنت میں جائیں۔ پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھاؤ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ بتلاؤ، پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناؤ۔ اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برقع بھی ہو، ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو، اماں کو کہے اماں یہ چادر رکھ، اس سے نقاب اوڑھ کے نکلنا۔ اللہ کرے چودھری صاحب سرپنچ صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آ کے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ کہیں مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے، وہ کہے خبردار خبردار، اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ بی بی کو منع ہے، وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا، دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، دین میں تو عورت کی، حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں، 15 سال۔ گھر برابر ہوتا ہے نا، بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے، وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے، کبھی نظر آئی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی، برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں، طبیب کے پاس لے جاؤں، تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے۔ تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے، تو چلتی کیوں نہیں؟ تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں، شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں، شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں،
گنجائش تو ہے تو میں نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، تو فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا، بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف۔ بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی۔ لوگ پوچھتی، بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کچھ چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر، ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے۔ خدا را بڑے پیسے زندگی میں لوٹائے ہیں، 1000 1500 برقعے پہ بھی خرچ کرو، وہ گھر لے جاؤ، وہ اماں کو بھی دو، بہن کو بھی دو، بیوی کو بھی دو، اس کو کوئی پہن لے، اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی، وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی۔ خدا را میرے بھائی آج یہ نیت کرو، یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناؤ۔ اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرد شادی اس وقت کرے جب نانو نفقہ دے سکتا ہے۔ کیا لفظ ہے جی؟ نانو، وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروریات۔ اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں 4-5 دن کے لیے مری کی رہائش شامل نہیں، اس پیکج میں وہ شامل نہیں، یاد رکھیں۔ یہ بھی ٹریننگ دیں۔ ابا جی آگے کہتے ہیں، ابا جی، بچی کے ابا جی کہتے ہیں پتر بالا نو کدی کدی لے جایا کر، خدا کا خوف کرے۔ نانو نفقہ اور چیز ہے، ہاں وہ مرد کی طاقت کے مطابق ہے نانو نفقہ شریعت نے کہا، لیکن نانو نفقے سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ بیوی کو، اور فرمایا تو اپنے گھر والوں پہ آسانی کر، اگر تو صاحب حیثیت ہے تو انہیں اچھا خرچ دے، کوئی عرض نہیں۔ فرمایا اگر تو بال بچوں کو بھی کھلائے گا تو اللہ تجھے صدقے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اس کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں، جو روز بروز بڑھتی ہوئی خواہشات ہیں، جو طرح طرح کے مسائل ہیں، اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ اگر بچی کی جو ہے وہ شادی ہوگی رشتہ داروں میں تو وہاں بھی 2 لاکھ اس میں نانو نفقے میں شامل ہے، یہ کوئی شامل نہیں، وہ اس کی حیثیت کے مطابق سلامی ہے۔ ہم لوگوں نے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں، تم نے اپنے گھر کے اندر گزارا کرنا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہو تم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، وہاں رہ کے تم نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ نہ بچے کو، اگر بچے کی تربیت کی جائے گی تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھے گا سسرال کے ہاتھوں کی طرف، کبھی گھر نہیں ٹوٹے گا، محنت سے کمائے گا، جد و جہد کرے گا، اور اگر بچی کو سمجھایا جائے گا وہ بھی ناجائز مطالبات نہیں کرے گی، اپنی عزت کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کرے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ غیبت زیادہ کرتی ہیں، دوسرا اپنے خامند کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں، اور ہاں بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے یا اس کا مزاج ایسا ہو، تلخ ہو، صبر کریں، حوصلہ کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھے، حوصلہ کریں، مرد کو حکم ہے حوصلہ کریں، دلیری پیدا کریں۔ ہاں اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے تو انہیں قتل ہی کر دیا تھا، اس کو قتل ہی کر دیا۔ وہ معاملہ اور ہے، لیکن اگر اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداشت کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں، تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا؟
ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تنہا کے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تے نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے، تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے۔ لفظوں کا حسن دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے میری بیوی ہے نا۔ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے اور اعلیٰ جملہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وضاحت ہو نہیں سکتی، جگہ ایسی ہے کہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میاں بیوی ہوتے ہیں، اس رشتے میں کوئی ان کے پاس وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے، عجیب معاملہ ہے کہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو شامل کر لیتے ہیں، جب تو میاں بیوی تھا تو کوئی شامل نہیں تھا۔ فرمایا تو اس کا لباس ہے وہ تیرا لباس ہے، تو اپنے جھگڑے میں بھی اب کسی کو شامل ہے، بہت مجبوری بن جائے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ 2 ادھر سے لوگ بلاؤ 2 ادھر سے حکم بلاؤ، وہ بہت مجبوری، لیکن ہر بات ہی شیئر کرنا۔ اب آخری بات سن لیں اس عنوان پر کہ گھر کیوں ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حوصلہ نہیں کرتے میاں بیوی، اور جو صاحب کہتے ہیں نا میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں، وہ پھر اس طرح کرے روزے رکھیں شادی نہ کریں، اس لیے کہ یہاں تو بہرحال کچھ نہ کچھ حوصلے کی گنجائش ہے، رکھنی پڑے گی تب یہ نبھا ہوگا، ورنہ یہ ممکن بڑے بڑے سیانے بندوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی، وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازہ، اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں سٹام لینے آیا تھا گکھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا، تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں، سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا، آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی، تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے، فارغ ہے بالکل، تو بھی اسی کی طرح کا، کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا، جا تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے، سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابو، اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے۔ محمود غزنوی کو کرتا دیا، کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے گا۔ محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی، فتح ہو گئی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے، فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی، بس فتح مانگی۔ کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، اللہ نے مسلمان کر دینا تھا۔ اتنا بڑا شخص، اور گھر میں آن کے دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا، تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ نے کہا وہ جنگل میں ہوگا، کہا ہو کر رہا ہوگا، تو بھی جا اس کے پاس، کرو جو دل میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارہ، جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، چھوڑو، لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے آ رہے،
پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے، کیا وسوسہ آیا؟ تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، ساری عادتیں، میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا، کوئی نہیں رکھے گا۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی، یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے، میں نے نکال دی تو گزارا۔ حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے، جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ضرب کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال آخری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ۔ میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی، منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے، مہربانی کرے، ان کو بسنے دے، ان کو وقت گزارنے دے۔ وہ ناراض ہو گئے، میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا، تو اب انسان کا مزاج ہے، وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے۔ تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں ہے، تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی نے کیا سی یہ بندے نہیں چنگے، میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے۔ میری بہن حوصلہ کار، میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی، تو میں تو تیرا گھر ہے، تو اس نے اور بارود بھر دیا، لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا۔ او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو، تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے۔ یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی، تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہا شادی کر لی ہے میرے والی، میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتے، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے، جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو۔ چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کریں، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کریں، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑے۔ آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی۔ مہربانی کریں، گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے۔ اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے، گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے، اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی، کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے، کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا، فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں۔ اور ایک بات اگر نہ کروں تو موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی جی، پنجاب یونیورسٹی جس نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو جس نے پی ایچ ڈی کی ہو نمل یونیورسٹی سے، ایک کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو کہ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئی ہو، کون افضل ہوتی ہے؟ کہ یا جو اچھی گفتگو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے وہ افضل؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا۔ صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی، اور میں بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا حضور باپ پردہ عورت، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو۔ حضرت علی کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیچ، لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی ہے۔
فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے. تو حضرت علی کہتے ہیں قد بھی میرا چھوٹا تھا, بیٹھا بھی میں پیچھے تھا, تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا. تو میں نے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں, پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے, ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی. تو خاتون جنت ہنس پڑی, فرمانے لگی میں جواب دوں, آپ کو بھی کہا ہاں دیں جواب کا کیا. فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی, سب سے بہترین. تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا, آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں. کہا چلو بتاؤ. تو جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بیوی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو, اور اگلے لفظوں پہ غور کرنا, نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو. یہ کوئی پڑتا نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چہرہ ڈھام کے نکلی تھی, باقی میں دکاندار سب سے بات چیت کر آئی, سب کے چہرے دیکھ آئی. حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تیری آنکھوں کا بھی پردہ ہے. اور وہ روایت وہاں الگ موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ ام سلمہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا آیا تو پردہ کرو. تو یہ نابینا اس سے پہلے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن یہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے حضور کے ساتھ. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی, پردہ کر لیا. تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے. تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا. یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی, جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی, وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو, دیکھا ہی نہ ہو اس نے. یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے, سمجھنے والا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا, بات ابھی جاری تھی. حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کو حضور آتا ہے. تو حضور مسکرا پڑے, فرمایا چل بتا. میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا. حضور مسکرا پڑے, کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے. تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے. تو میں نے کہا کیا کریں, اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں, سارے پردے کھول دیے. حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا, انتقال کا. تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا. اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے, نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا. فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے, تمہیں بھی بتا رہی ہوں, جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا, میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا. مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا. تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے, اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی. کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا. پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی, پھر سے شام ہوئی, پھر سے جنازہ اٹھا. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عباس نے, حضرت قسم دین عباس نے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے. ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھایا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا. اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے. اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ ماننے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی, مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے, ایک بڑا ہاتھ. جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی
کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ کبھی آپ اگلا فقرہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا، اللہ نے پاک پیدا فرمایا، اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے، تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے، کیا انداز ہے۔ کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل طے فرمائیں گے۔ جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی، اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی، جتنی صبرے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے، اتنے ہی قدم۔ مائیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی۔ بیٹیوں رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی۔ تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا۔ اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے، اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو، اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو، سکون ہو، جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے۔ تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے، پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا، جتنی گھروں کے اندر ہوگی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا، تمہاری التجائیں اللہ مانے گا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے بے پردگی کا طوفان ہے، طوفان ہے بے پردگی کا۔ ایک بزرگ تھے درویش سے سادے سے، وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک، پڑے ہوئے نہیں تھے، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، نیک بڑے تھے۔ تو ایک دن نا پردے پہ بحث ہو رہی تھی، بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نقاب پہننا چاہیے، برقع اوڑھنا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے ٹوپی والا برقع اچھا ہے، کچھ کہہ رہے تھے فلاں زیادہ اچھا ہے، باتیں ہو رہی تھی، کوئی آیت پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث پڑھ رہا تھا، علماء بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف توجہ کی، میں نے کہا بزرگوں آپ بھی تو کوئی جواب دینا۔ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے حدیثیں نہیں آتی، کہنے لگے مجھے آیتیں اور حدیثیں مجھے نہیں آتی، آیتیں اور حدیثیں، پر پردہ بڑا ضروری ہے، یہ میری عقل میں بات آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں، چلیں ہمیں کو بات مل جائے، آپ چلیں، اگر آپ نے علم نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا، آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سا پوتا ہے، وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے، اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹافی پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں،
جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے، کاغذ رہتا ہے، اس پہ مکھیاں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے، کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں، اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں۔ کہنے لگے 4 سال کا میرا پوتا، میں نے منت کر دی کہ کھا لو، کہنے لگا میں نہیں کھاتا، اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، میں نہیں کھاتا، گندی ہو گئی ہے، میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی۔ کہنے لگے میں بوڑھا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا، جدوجہد کر کے نئی ٹافی لایا، بیٹے کو کہا کھا لو، اب اس نے کھائی۔ کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گئی، جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں، اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہے۔ اور اگر پردے میں چھپی رہی اور بھائی قیمتی چیزوں کو غلاف چڑھتے ہیں، کسی نے کبھی کیمسٹری غلاف پہ نہیں چھپائی، فزکس نہیں چھپائی، کبھی کسی شاعر ادیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک کو ہی چڑھتا ہے۔ میرے بھائی کروڑوں اور اربوں اور خربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو غلاف نہیں چڑھاتے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف پہ ہوتی ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ اور جب عورت نکلتی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی، یہ قیمتی ہے، یہ خزانہ ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، شیطان اسے دیکھتا ہے، شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے، شیطان اسے دیکھتا ہے۔ اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، جب لفظ بیان کرتے تھے، محتاج جملے بولتے تھے، بڑا کم، رحمت للعالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے۔ میرے حبیب نے لفظ ادا کیے، سخت جملے۔ میرے کریم نے فرمایا جو عورت، یہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں خدا را آگے پہنچائیں، آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا باز اپنے گھر میں پہنچائیں، سنائیں، خدا را سنائیں، خدا را۔ روز ایک قیامت ٹوٹتی ہے اور میرے بھائی لاکھوں عزت دار لوگ اپنے تکیے پہ منہ رکھ رکھ کے روتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے، اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ، بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ، اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر۔ حضرت جنید بغدادی، صوفیاء کے سرخیل صوفیاء کے، ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، میں اس کو فلاں جگہ داخل نہ کرا دوں، پڑھ لے۔ آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا؟ یہ تو نے کیسا لفظ بولا؟ تجھے اعتبار ہے، نبی پاک کو نہیں تھا؟ میرے محبوب کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی دوسری کوئی ہو سکتی نہیں۔ میرے محبوب کے پاس حضرت حفصہ بیٹھی تھی، جناب سودا بیٹھی تھی، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا؟ جن کو قرآن کہتے ہیں جیسی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا سے ابھی آئے، او بھائی نابینا، دل کی آنکھیں کھول کے سنو، نابینا سے ابھی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حضور کی بارگاہ میں آئے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ، مجھے اعتبار ہے، سندل کی بنی ہوئی بیٹی ہے، حور ہے تیری بیٹی، اس کے قریب گناہ نہیں جاتا، یہ تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ، یہ جملہ بول کے تو ظلم کر رہا ہے، تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے۔ میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا؟ میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ تھی، حضرت حفصہ تھی، حضرت سودا تھی، عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بیبیوں پردہ کرو، بیبیوں بول کے بتائیے، بیبیوں، سارے بولیے بیبیوں، اللہ کرے یہ آواز گونج جائے پورے معاشرے میں، بیبیوں۔ میرے نبی نے جملہ کہا بیبیوں پردہ کر لو، پردہ کرو، نظریں جھکاؤ، نقاب اوڑھو۔ ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا، وہ تو بیچارے نابینے ہیں۔ ترمذی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے،
یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا. میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا, تم تو اندھی نہیں نا, وہ ایک مرد آیا ہے, وہ ایک صحابی آیا ہے, تمہیں تو نظر آتا ہے, تمہاری آنکھیں تو ہے, اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے, خبردار پردہ کرو, آنکھیں جھکاؤ, چہروں پہ نقاب ڈالو. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے, اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر, تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے. جناب جنید بغدادی مزید بولے, آپ فرمانے لگے اگر حسن بصری پڑھانے والا ہو, رابعہ بصری پڑھنے والی ہو, اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو, پڑھانے والا حسن بصری, پڑھانے والے حسن بصری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی, جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی, فرمایا پڑھانے والا حسن بصری, پڑھنے والی رابعہ بصری, وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے. فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو, پڑھنے والے رابعہ بصری ہو, اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو. فرمایا قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا, میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہ یہ حسن بصری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں, اس لیے کہ یہ رابعہ بصری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں, خبردار پھر بھی اجازت نہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام بولے, حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پردہ ہو, نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بیویاں جاتی ہیں, وہ گناہگار نہیں, وہ تو مجرم ہے, وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو پاپی ہے, وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو دین کا ڈاکو ہے, ڈاکو وہ تو فاسق ہے, وہ تو دین کی حدیں توڑنے والا ہے, وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن, جو عورتوں سے بے پردہ ملتا تو گھسیٹا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے وہ خاوند کدھر ہوتا ہے جس کی بیوی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی اماں اکیلی جاتی ہے؟ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرور کون مکا سیاح لامکا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر نیک ہو بندہ, بی بی بھی نیک ہو تو ایک میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خاوند کے ساتھ جائے, اپنے بھائی کے ساتھ جائے, پھر بھی پردے میں بیٹھے, دور بیٹھے, آواز کے ساتھ بات کو سمجھے, لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت کسی کو بھی اجازت